باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہے اور آج کل شروعات ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں نے شب قدر میں بہت سے اعمال کیے ہوں گے، بہت سی اپنی گناہوں کی معافی مانگی ہوگی، بہت سی اپنی قسمت بدلنے کے لیے دعائیں کی ہوں گی، اور جو ساری رات جاگے بھی ہوں گے اپنے لیے بھی کی ہوگی اور اپنے والدین کے لیے بھی کی ہوگی، عزیز و اقارب کے لیے بھی کی ہوگی۔ یہ مہینہ ایسے ہی ہے کہ اس میں جتنی بھی دعائیں کی جائیں اتنی کم ہے، اور اسی مہینے میں اللہ دل کھول کے دیتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ شب قدر بھی گزر گئی اور بتا کہ 19، 21، 23 بھی گزر گئی، اور اب کچھ عشرہ باقی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس عشرے میں بھی ہم نے جو اعمال ابھی تک نہیں کیے، جو ہم سے رہ گئے ہیں، ہم وہ اعمال کر لیں، کیونکہ یہ مہینہ تو آپ کو پتہ ہے سال کے بعد آئے گا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہم میں سے زندہ ہوں گے اور کتنے لوگوں کا یہ رمضان کا آخری مہینہ ہوگا۔ اللہ میاں سب کی عمر دراز کرے، سب کو موقع دے، بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، بار بار یہ شبیں منا سکیں۔ لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی ایک قدرت ہے، وہ اپنی مرضی سے ہی بھیجتا ہے، اپنی مرضی سے لے جاتا ہے۔ کسی کا بھائی، کسی کی ماں، کسی کا باپ، یہ اللہ کا سلسلہ ہے۔ بس ہمیں تو یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ میاں ہمیں ہمارے مطلب عمر میں ترقی عطا کرے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس نیک جو آخری عشرہ ہے اس میں بھی ہم لوگ رات کو کوئی نہ کوئی اعمال کر لیں، کوئی نہ کوئی ایسی صورتیں پڑھ لیں جو ہماری دنیاوی ضرورتیں بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد نے فرمایا ہے، اور ہمارے امام برحق نے بھی فرمایا کہ اس مہینے میں آپ جتنا استغفار پڑھ سکیں، وہ استغفار آپ کے گناہوں کی معافی تو ہوتا ہی ہے، لیکن آپ کے رزق میں بھی بڑھاتا ہے۔ ہمیں جو رزق کم ملتا ہے نا، ہمیں جو بیماریاں بار بار پیدا ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، یہ ہمیں گردش میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، یہ صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر ہمارے گناہ نہ ہو ہمارے پاس تو کوئی گردش نہ ہوگی، کوئی پریشانی نہ ہوگی، نہ رزق کی تنگی ہوگی، کوئی چیز نہیں۔ ہمارے اپنے جو پیدا کرتے گناہ ہیں، گناہ جھوٹ بولنا، حرام مال کھانا، رشتہ داروں سے نہیں ملنا، یتیم کے ساتھ پیار سے نہیں بات کرنا، مومن کی عزت نہیں کرنی۔ حکم تو یہ ہے کہ کوئی سید آپ کے پاس آ جائے تو آپ اٹھ کے اس سے ملیں کہ میری سطاعت ہے۔ لیکن بہت چھوٹے چھوٹے سے گناہ ہیں جو ہم نہیں کرتے، بسم اللہ پڑھتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، یا جو غسل جمعہ بہت ضروری ہے جو ہم نہیں لیتے، یہ ہمارے ہی جو گناہ ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے ہماری ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اور اس گناہ کی معافی کے لیے ہمارے رسول فرما رہے ہیں آپ استغفار پڑھ لیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دن رات تو پڑھ نہیں سکتا، کوئی آدمی نہیں پڑھ سکتا، لیکن ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ استغفار کی 2-1 تصویریں پڑھ لیا کریں، رات کو چلتے پھرتے کر لیا کریں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ 100 دفعہ لا الہ الا 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کریں، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو لازمی بات ہے آپ کی اللہ میں نے بخش دیا تو آپ کی مرادیں بھی خود بخود پوری شروع ہونی لگ جائے گی۔ جب آپ کے گناہ سے معافی مل گئی تو آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں، میں نے قرآن کی کوئی آیتیں نہیں آپ کو بتائیں۔ لوگ تو ساتھ ساتھ قرآن ختم کرتے ہیں، 10 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ میں تو یہ ان لوگوں کے لیے بتاتا ہوں کہ جو میری طرح عام لوگ ہیں، جو مطلب یہ علم نہیں رکھتے، قرآن حافظ نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ، یا ان کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے، یہ میں ان لوگوں کے لیے بتاتا ہوں تاکہ وہ پیچھے نہ رہیں، وہ بھی یہ سارے کام کر لیں۔ آپ سبحان اللہ کی تصویر پڑھ لیں، 100 دفعہ 4 دفعہ پڑھنی پڑتی ہے، آپ کے گناہ بخشے جائیں گے۔ آپ لا الہ الا اللہ کی پڑھتے رہا کریں، لا الہ الا اللہ، آفس جاتے پڑھ لیں، آفس آتے پڑھ لیں، کیونکہ رمضان میں اس کا ثواب بڑھ گیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں عام روٹین میں تو آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن رمضان میں اس کا ثواب بڑھ گیا ہے، تو اس لیے مطلب کہ آپ یہ پڑھ لیا کریں۔ اور اس سے یہ ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو
اس مہینے میں رشتہ داروں کو معاف کر دو. یعنی کہ آپ کسی رشتہ دار سے آپ ناراض ہیں، ناراضگی برحق ہے آپ کے لیے، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو معاف کر دیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ اس سے نہیں ملنا چاہتے تو اتنا تو ضرور رکھیں کہ راستے میں مل جائے یا کبھی ملاقات ہو جائے تو سلام دعا تو رکھیں. سلام دعا سے بھی نہ جائیں آپ، کیونکہ یہی چیزیں ہمارے لیے کاؤنٹ ہوتی ہیں. آپ رشتہ داروں کو معاف کر دیں. اگر آپ کے علاقے میں کوئی یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، ہاتھ نہیں رکھ سکتے اس کی مدد کر دیں. بہت گناہ ہیں ان چیزوں میں. اور اپنے والدین کی نمازیں پڑھ لیں، ان کی مغفرت کی جتنی پڑھ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا روز پڑھیں، آپ جتنی والدین کی نماز پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھ لیں. اگر والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کر لیں، والد کے ہاتھ کا بوسہ لیں، والدہ کے قدموں کا بوسہ لیں، ان کو کچھ ٹائم دے دیں. کیونکہ ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ میرے بچے میرے پاس آئیں گے، مجھ سے بات چیت کریں گے. اور بچے آتے ہیں اپنے اپنے کمروں میں اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں میں لگ جاتے ہیں. تو یہ والدین بیچارے ترستے رہتے ہیں، کہتے نہیں ہیں لیکن ان کے دل میں فیل ہوتا ہے. میں بھی والد ہوں کسی کا، مجھے بھی فیل ہوتا ہوگا. تو اس لیے ہر ایک کو یہ فیل ہوتا ہے. اس لیے آپ تھوڑا بہت ٹائم نکال کے والدین کو بھی ٹائم دے دیا کریں، تاکہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے اور آپ مطلب کہ بسم اللہ پڑھتے رہا کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عشرہ بھی آپ کا ایسے نہ جائے. رمضان کے آخری دن تک آپ کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرتے رہا کریں کہ آپ کو اس کا ثواب بڑھ چڑھ کے ملتا رہا کرے، آپ کے گناہ کی معافی ہوتی رہا کرے، تاکہ آپ کا جو پرسکونی ہے، رزق کی کمی ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، یہ خود بخود ختم ہو جائے آپ کی اس پڑھائی سے. تو اس کے اندر یہ ایک طریقہ یہ بھی، اگر آپ عمال کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ دیا کریں یا فرزند زہرا میری مدد فرما، یا فرزند زہرا میری مدد فرما. آپ دل سے پکار کے دیکھیں ان کو، یا فرزند زہرا میری مدد فرما، یا فرزند زہرا میری مدد فرما. آپ ایک تصویر پڑھ لیں. آپ یہ نہیں پڑھ سکتے یا حجت القیم آپ کی مجھے بہت ضرورت ہے میری مدد فرمائے، یا حجت القیم اس کو 184 دفعہ پڑھا جاتا ہے، آپ 100 دفعہ پڑھ لیں. مقصد کہنے کا کہ اپنے لیے اچھے وسیلے بنا کر اللہ کی طرف آپ جھک جائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. قل هو اللہ پڑھ لیا کریں، سورۃ ناس پڑھ لیا کریں، انا اعطیناک کل کوثر پڑھ لیا کریں. کچھ تو پڑھ لیں آپ، کیونکہ یہ بار بار تو رمضان نہیں آتا. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے یار رمضان آیا بھی اور میں نے کچھ نہیں کیا. بھائی یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، جتنا مانگو اس کے خزانے میں کمی تو نہیں ہے. اس لیے میرے بچوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ نے اتنے مال کیے ہوں گے، اگر نہیں کیے تو اس رمضان کے آخری عشرے میں کر لیں، دن میں کر لیں، رات میں کر لیں. مطلب کہ آپ والدین کی خدمت کر لیں، جھوٹ چھوڑ دیں، اللہ کو یاد کر لیں، استغفار پڑھ لیں، سورۃ ناس پڑھ لیں، سورۃ قل هو اللہ پڑھ لیں، سورۃ کوثر پڑھ لیں. کچھ تو عمل کر لیں. اور بلکہ اگر آپ ڈیلی 25 دفعہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون یہ پڑھ لیں آپ ایک سورت 25 دفعہ، تو آپ کو اتنا رزق ملے گا، آپ کی اتنی پریشانی دور ہوگی، آپ کے اتنے مسائل ختم ہوں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے امام کہہ رہے ہیں، ہمارے رسول کہہ رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سے 25 دفعہ پڑھنا ہے. 25 دفعہ میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ یہ عمل کر کے دیکھ لیں. اور وہ تو یہ چیلنج کرتے ہیں اگر صدق دل سے یہ کر لیں تو آپ کے دیکھیں نصیب نہ کھل جائیں، آپ کے نصیب کھل جائیں گے، آپ کی زندگی سنور جائے گی. اس لیے میں چاہتا ہوں اس موقع کو جانے دیں. اللہ میں آپ کی زندگی بڑھائے، اللہ میں آپ کو بہت ترقی دے. لیکن کیا امید ہے کہ اگلے سال رہیں گے نہیں. اس لیے اس سال جتنے دن ہی باقی ہیں رمضان کے، اس مہینے میں آپ کوئی نہ کوئی عبادت کر لیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تاکہ آنے والے آئندہ سال جو آپ کے ساتھ ہے خیر و برکت سے گزرے، آپ کی رزق میں ترقی ہو اور آپ کی بیماریاں دور ہوں. اپنے والدین کی خوشحالی کی دعا مانگ لیں.